بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر بہت ہی سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت بھی دیتا تھا اور ہر مہم میں اس کو ساتھ شریک رکھتا تھا۔ ایک دن دربار میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر اور مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس کے حرم میں بھی نہیں تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی لال ٹپک پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس دفعہ سامنے کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز ترین وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے دماغ میں ایک منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا اور اس کو ایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے میں تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ کا خط میں باحفاظت پہنچا کر آؤں گا۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ حضور کا اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لے آئے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا تھا، سوچا تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی، تم سے پوچھا ہوں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور خیال رکھنا میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ بادشاہ کی تواضع کی گئی۔ بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا، اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دیں اور کہنے لگا میں نے تم جیسی حسین عورت آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی بہت ہی سمجھدار عورت تھی۔ اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک میں بھیج دیا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وہ کہنے لگی، حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائیں؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانشمندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حیرت پر شدید افسوس ہوا اور اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف جب وزیر تھوڑا آگے گیا تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ گھر میں تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا موڑا اور خط لینے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے گھر پہنچا اور تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ وزیر کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ نکل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز 100 دینار لے کر بازار گیا
اور عورتوں کے استعمال کے کچھ کپڑے خرید لیے۔ پھر وہ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کرنے لگا اور کہا، آپ کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ تو بیوی بولی، جیسے آپ چاہو، اور بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی کا لایا ہوا سامان دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ ہی اس کو واپس لے آیا۔ اور پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور کہا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ تو بتا دیں، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو پیش، لیکن میرے ذمے اب اس کا کوئی حق باقی نہیں رہا جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ اس وقت بادشاہ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، لڑکے، تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا ان سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ اس نے باغ اسی حالت میں تمہیں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی بار فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، باغ میں نے کسی نفرت یا بغض کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے اس میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ، جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو گھر واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپائیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال اور مال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔